دیکھیں گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہی آئی ہیں، لیکن گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بندہ ہے، بھولے سے اسے گناہ ہو گیا، تو اب وہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، معافی طلب کر لیتا ہے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ سے معافی طلب کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لے کے آیا ہو، اس کے دامن پہ گناہ کا دبا ہوتا ہی کوئی نہیں، اور کوئی گناہ نہ کرو، تم سارے اچھے بن جاؤ، تو اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ تمہاری جگہ پہ ایسی قوم کو لے کے آئے جو گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی کرے۔ اللہ کو وہ قوم بڑی ہی پسند ہوتی ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتی ہے۔ تو اس لیے گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بادشاہ کا محبوب ترین وزیر تھا ایاز۔ بادشاہ ایک دن تالاب کے کنارے بیٹھا تو اس نے اپنی انگوٹھی اتاری، اس کے اندر قیمتی نگینہ تھا، اس نے تالاب کے اندر پھینکا اور کہا اس کو نکال کے لانا ہے، اور تمہارے کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے۔ جو بھی آتا چھلانگ لگاتا، کپڑے بھیگ جاتے، باہر آ جاتا۔ پھر ایاز کی باری آئی تو لوگ کہنے لگے یہ بادشاہ کا بڑا محبوب وزیر ہے، تو اب دیکھتے ہیں نا یہ حکم کیسے مانتا ہے، جن تھوڑی ہے کہ کپڑے بھی گیلے نہیں ہوں گے اور انگوٹھی بھی باہر آ جائے گی۔ تو ایاز نے چھلانگ لگائی، انگوٹھی نکال کے لایا تو اس کے کپڑوں سے پانی نچر رہا تھا، قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز میں نے کہا تھا کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کا حکم تھا کہ انگوٹھی نکال کے لانی ہے، وہ میرے اختیار میں تھا، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، اس لیے حکم میں نے پورا کر دیا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ میاں تم نماز بھی پڑھو، تم روزے بھی رکھو، تم صدقہ و خیرات بھی کرو، لیکن اس کے باوجود گناہ ہو جائے تو پھر اس کے حضور توبہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ مالک جو تیرا حکم تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اس کے اوپر مجھے اختیار نہیں تھا، میرے سے گناہ ہو گیا، مالک مجھے معاف کر دے۔ اور معافی کا انعام کتنا بڑا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر، مکھی کتنی ہوتی ہے اس کا سر کتنا ہوتا ہے، کا مکھی کے سر کے برابر بھی اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، صرف اس کی جو ہے وہ ایک پلک کا گوشہ بھیگ گیا، تو جب قیامت کے دن اللہ حکم دے گا نا کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، تو آنکھ بولے گی کہ مالک میں تیری خشیت کے اندر روئی تھی، یا تو مجھے نکال دے یا اسے جنت عطا کر دے۔ اللہ کی شان یہ تو نہیں اللہ آنکھ کو نکال دے، اللہ آنکھ کے صدقے میں بندے کو جنت عطا کر دے گا۔ تو کہا جو مرضی ہو جائے تم نے رب سے ڈرتے رہنا ہے۔ پہلی بات آپ نے کیا کہا، تم نے اپنے رب سے ڈرتے رہنا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم نے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، قرآن تمہارا راہبر بن جائے، قرآن تمہارا ہادی بن جائے، قرآن جو ہے وہ تمہارا مستقبل بن جائے، تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ قرآن جس کا حکم دیتا ہے تم نے وہ کرنا ہے، اور جس سے منع کرتا ہے اس سے تم نے باز رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو میسر آئے اس کے اوپر تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مالک میں تو اس قابل بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی تو نے مجھے اتنا عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ بات انسان اپنے پلے باندھ لے تو شاید کوئی بھی زندگی کے اندر جو ہے وہ پریشان نہیں ہو سکتا۔ حضرت واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا تھا حضرت خوشی کیا ہے، غم کیا ہے، تو آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد کیا، فرمانے لگے اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جانا خوشی ہے، اور اس کی رضا کے خلاف رضا رکھنا یہ غمی ہے۔ ایک اللہ کی چاہت ہے کہ اس بندے کو اتنا عطا ہوگا، ایک اس کی اپنی خواہش ہے میں اتنا حاصل کروں گا، تو عطا کتنا ہوگا جتنا اللہ چاہے گا، تو پھر اپنی خواہش تو پوری ہوگی نہیں، تو پھر بندہ ساری زندگی ٹینشن کے اندر گزار دیتا ہے۔ اس لیے جو تمہارے مقدر کا ہے وہ تو تمہیں مل کے رہے گا، اور جو تمہارے مقدر کا نہیں وہ تمہیں مل نہیں سکتا۔ اپنے مقدور کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی طلب میں رہنا یہ غمی کا نام ہے، اور جتنا اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جانا یہ خوشی کا نام ہے۔ واہ واہ میرے اللہ نے مجھے اتنا عطا کر دیا۔ آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں اپنے محلے کے اندر، آپ کو کچھ حضرت ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے پاس مہینوں کا راشن پڑا ہے، جن کے بینک بیلنس بڑے ہوئے پڑے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا حال ہے، وہ کہیں کیا بتائیں یار حالات بڑے سخت ہیں۔ اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو دن کو مزدوری کر کے آتا ہے رات کو چولہا گرم کر کے سو جاتا ہے کھا کے، لیکن آپ اس سے پوچھیں کیا حال ہے، وہ لمبے بازو کر کے کہ اللہ کا بڑا ہی شکر ہے۔ تو پھر خوش کون ہوا، یہ مزدوری والا کہ وہ بینک بیلنس والا؟ اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا نام جو ہے وہ خوشی ہے، اور اس کی رضا کے خلاف ہونے کا نام یہ غمی ہے۔ جو اللہ نے عطا کر دیا وہ اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، عطا کر دیا۔ اگر وہ عطا نہ کرتا تو ہم کیا کر لیتے؟ ہم اس قابل تھے کہ اس سے چھین کے لے لیتے، یا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ وہ واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ ہمیں عطا کرے؟
ایک بندے کو صحت عطا کر دی تو اس کے اندر بندے کا کمال کیا ہے؟ ایک بندے کو جو ہے وہ بات کرنے کا سلیقہ دے دیا، اس کے اندر اس کا کمال کیا ہے؟ ایک بندے کو علم کا نور دے دیا، اس کے اندر اس کا کمال کیا ہے؟ مالک یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے عطا کر دیا، اگر وہ نہ عطا کرتا تو ہم کیا کر لیتے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سنیے، آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے تقسیم کیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا میرے بندے تجھے تو ضرورت تھی، تجھے تو بچوں کے لیے کپڑے چاہیے تھے، دوائی چاہیے تھی، تمہیں تو غذا چاہیے تھی، رہنے کے لیے گھر چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود تو راضی ہو گیا کہ میرے اللہ نے مجھے واہ دیا، میں اس پہ بڑا خوش ہوں، مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جب تو میرے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جا میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ تو کہا جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کے اوپر شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تمہارے دل کے اندر لالچ نہیں ہوگا۔ جب انسان کے سینے کے اندر لالچ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ لالچ ایک عجیب سی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر بندہ غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور پھر بندہ اندر اندر سے کڑتا رہتا ہے اور مالک کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے جتنا مل جائے اس پہ شکر کرنا سیکھیں، اور یقین کریں اتنی بڑی دولت ہے اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے تو بڑا خوش قسمت آدمی کہ اللہ نے جتنا عطا کیا ہے اس پہ شکر کرنا سیکھ جائے کہ میرے اللہ نے مجھے عطا کیا، بس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے عطا کیا، وگرنہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ مجھے عطا کیا جاتا، تو اللہ اسے اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ لیکن جب وہ شکوے کی زبان کھولے گا تو پھر سوائے رسوائی کے اس کے مقدر میں کچھ نہیں آئے گا۔